السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر اجلاس، مہمان خصوصی، مشفق اساتذہ جامعہ، دیگر سامعین و سامعات، آج کے سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے حدیث نبوی کی اہمیت. حدیث نبوی وحی الہی پر مبنی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث کی اس قدر اہم، اس قدر اعلیٰ، اس قدر شان و عظمت والی ہے کہ قرآن کریم نے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. جیسے کہ سورہ نجم میں وارد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسی طرح سورہ آل عمران میں وارد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی طرح سورہ نساء میں وارد ہے مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. معزز سامعین، یہ مضمون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے البتہ وہ جس نے انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ومن ابا، کون ہے وہ جس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. اسی طرح سنن اربعہ کی ایک مشہور حدیث ہے، میں آپ کے سامنے سنن ترمذی کے الفاظ بیان کرتا ہوں. راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کی حفاظت کی اور اسے یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. محترم سامعین، معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی وحی ہے اور آپ کی ہر بات واجب الاتباع اور واجب التسلیم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث کی اس قدر اہمیت ہونے کے باوجود آج مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا مذاق اڑایا معاذ اللہ. معزز سامعین، یہ وہی منکرین حدیث ہے جن کی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہوا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کردہ صحابۃ کلہم عدول کو مردود قرار دیا. بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر کے بیکار کے باتوں کا اقوال ذری کے طور پر محفوظ کرتے ہیں، کتابوں اخباروں میں شائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. لہٰذا ان کا انجام تو بہت ہی برا ہونے والا ہے. یاد رکھیے، فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں اس لیے غرق کیا گیا اور قبر برزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب دیا جائے گا. ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون اور اس کی قوم نے حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا جبکہ ابھی تورات کو اتارا ہی نہیں گئی تھی. قرآن میں 12 وضاحت ہے کہ تورات تو فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل کی گئی. معزز سامعین، یہی وجہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک ایک حدیث کے لیے بےتاب ہوتے اور طویل طویل سفر کیا کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جدید دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے حدیث نبوی کا التزام کرتے ہوئے اطاعت رسول کو اپنے اوپر واجب قرار دے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.